حضرت امام باقر کی بارگاہ میں ایک جناب والا شخص حاضر ہوا اور شخص حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، اے امام باقر، تلواروں کو زیور لگانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تلواروں کو زیور لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟ تو امام باقر نے فرمایا ہاں بالکل تلواروں کو زیور لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب امام باقر سے دلیل پوچھی گئی، دلیل مانگی گئی کہ اے امام باقر اب اس کی ذرا دلیل تو بتائیں، کیوں تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے؟ امام باقر نے کیا دلیل دی؟ امام باقر نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلواروں کو زیور لگایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیور لگایا تھا۔ اب اس بندے نے کیا کہا؟ اس بندے نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے امام باقر ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر نے کیا جواب دیا؟ امام باقر نے جناب والا جواب دیا، سنا۔ امام باقر نے فرمایا جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، مولا نہ اس کی کوئی بات اس دنیا میں سچی ثابت کرے نہ آخرت میں سچی ثابت کرے۔ نہ اس دنیا میں اس کی کوئی بات سچی ثابت ہو، نہ آخرت میں اس کی کوئی بات سچی ثابت ہو۔ تو احباب ذی وقار اس بات سے ہمیں دو جناب والا مسائل کا پتہ چلا، دو مسئلے ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک تو یہ کہ امام باقر سے پوچھا گیا کہ اے امام باقر، مسئلہ پوچھا گیا کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام باقر نے کہا ہاں تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر نے تلوار کو زیور لگایا تھا۔ تو احباب ذی وقار پتہ یہ چلا امام باقر نے قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عمل کو امام باقر اپنے لیے بھی حجت سمجھتا ہے اور امت کے لیے بھی حجت سمجھتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جو بندہ حضرت ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اس کی کوئی بات اس دنیا میں بھی سچی ثابت نہ ہو، آخرت میں بھی سچی ثابت نہ ہو۔ تو احباب ذی وقار کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اس محرم کے مہینے میں اس آصف دلوی نے جو جناب والا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا تھا، وہ جناب والا دوسرے دن ملک پاکستان سے بھاگ کے باہر چلا گیا۔ تو امام باقر کے قول کے مطابق پتہ یہ چلا کہ جناب والا جو ابو بکر کے اوپر تبرہ کرتا ہے وہ سچا نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سچا وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا وفادار ہے۔ حضرت امام باقر کون ہے؟ اب توجہ چاہوں گا، امام باقر کون ہے؟ توجہ، حضرت مولا علی کے بیٹے کا نام امام حسین، امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام باقر۔ اب امام باقر کی شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے وہ ہے حضرت بی بی ام فروہ۔ بی بی ام فروہ کے باپ کا نام جناب قاسم، جناب قاسم کے باپ کا نام جناب محمد، جناب محمد کے باپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق۔ پتہ چلا حضرت مولا علی کے پڑپوتے کا نام امام باقر، حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نام حضرت ام فروہ۔ تو جو ان کی شادی ہوتی ہے
تو رب جو بیٹا عطا کرتا ہے اس بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق، اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ اس لیے جو بندہ یہ کہے کہ میں اہل بیت اطہار کا غلام ہوں اور تبرہ ابو بکر صدیق کے اوپر کرے، حضرت ذی وقار پتہ چلا وہ اہل بیت اطہار کا غلام نہیں۔ اہل بیت اطہار کا غلام کون ہے؟ وہ ہے جو جناب والا حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وفادار ہے۔ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے پوچھو نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یہ تو ذرا بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے قریبی شخص کون تھا جو سرکار کے زیادہ قریبی تھا؟ امام زین العابدین بولے، آپ نے فرمایا کہ وہی قریبی تھے جو آج بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں، جو آج بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ روضے میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے احباب ذی وقار ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، وفادار ہیں، اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، وفادار ہیں۔